جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ کے جسم میں عطر سے ایک ایسا نور نمودار ہوا جس نے مکہ ہی نہیں بلکہ بصرہ اور شام کے محلات کو بھی روشن کر دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناپ بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نان نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ سردار مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے جس نے مکہ کی گلیوں کو نور سے بھر دیا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا میرا پوتا، یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے میرے لاڈلے، تو اپنے باپ کی نشانی ہے، تو میرے اجڑے ہوئے گھر کی رونق ہے۔ لوگوں سن لو، میں اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں تاکہ آسمانوں میں اللہ اور زمین پر اس کی مخلوق اس کی حمد و ثنا کرے۔ یہ وہ نام تھا جو عرش پر پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ عبد المطلب نے دعا مانگی اور مکہ کے در و دیوار سبحان اللہ پکار اٹھے۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ مبارک ہو، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ عبداللہ کا بیٹا؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جا صوبیہ، اس خوشخبری کے صدقے آج سے تو آزاد ہے۔ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے غلامی سے نجات دی۔ ابو لہب نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا مگر اس کے صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی حضرت سبیہ کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہیں کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خاص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بل بلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلوں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس یتیم کو لے آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور
سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھے ہیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہی وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم کی برکات و نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ دستور کے مطابق اب امانت اس کے اصل مالک کے حوالے کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت حلیمہ بھاری دل کے ساتھ مکہ پہنچی، گلیاں وہیں تھیں، مگر آج ان کے ہاتھوں میں پوری کائنات کا سلطان تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو ان کی گود میں دیتی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دل کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا اور حضرت حلیمہ کو ان کی خدمت کے بدلے بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا، مگر حلیمہ کے لیے سب سے بڑا انعام وہ برکتیں تھیں جو وہ 2 سال اپنے ساتھ سمیٹتی رہیں۔ وعدے کے مطابق اب امانت لوٹانے کا وقت آ چکا تھا، مگر جن آنکھوں نے 2 برس تک آسمان سے برکتیں اترتے دیکھی ہوں وہ اس نور سے جدائی کیسے برداشت کر سکتی؟ مگر محبت ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتی ہے۔ اسی سال مکہ میں خوفناک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ نے اس بیماری کو ایک ڈھال بنایا اور حضرت آمنہ سے درخواست کی، آمنہ شہر کی ہوا زہریلی ہے، اپنے لاڈلے کو کچھ اور دن ہمارے پاس ریگستان کی صاف ہوا میں رہنے دو۔ چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی شان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت
نبوت کا اظہار فرما دیا۔ ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چٹ لٹا کر اس کا شکم پھاڑ ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چٹ لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ اسیر کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور اسیب کا شعبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کیا اور حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں اور حضور علیہ السلام اپنی والدہ کے ہوش میں تربیت پانے لگے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنے والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندھی تھیں آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی چاند سے مصروف رہنے لگے۔ ام ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی، یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور علیہ السلام کے والد ماجد کی باندھی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابواہ نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ کا یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا اور دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے ویورز، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ تیسرا ایپیسوڈ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا۔